شوہر جب بیوی کو تنگ اور پریشان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ 4 نقصان لازمی ہوتے ہیں اور ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیونکہ ناظرین مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں۔ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح، یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ شوہر کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے، بیوی کے نفقے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو ایک لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اسے خرچ نہ دے، یعنی اس کے بارے میں مرد سے پوچھ بھی ہوگی، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا، اور جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی ایک انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے، یعنی اس کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے، اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے۔ شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے، تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عورت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کا اخلاق
اس کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا، تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کے گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لے، مار پٹائی سے نہیں، غصے سے نہیں، اور وہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا ہی نہیں کرتی تھیں، بلکہ آپس میں محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک تعلق بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر میں کھانا پیش کیا جاتا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑے کھانے کی میز سے ہی شروع ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی، کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے۔ پھر اسی طرح مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ نہیں دی، بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رکے رہے۔ اس دوران جب کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تلاش ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کی والدین کو شکایات نہیں لگانی چاہیے، اور اگر بیوی سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو۔ میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام؟
معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی دلایا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں، اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں۔ لیکن ناظرین، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد چونکہ ذمہ دار ہیں تو اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا، یا اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے، تو اس سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اسلام کے مطابق زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ضرور لکھ دینا ثواب کی نیت سے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ تو دوستو، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔